الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آپ سب لوگ درود شریف پڑھیے. مرید ہونا کوئی بس ایسی ویسی رسم نہیں ہے، بلکہ مرید ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری ذمہ داریاں ہیں، ان سب ذمہ داریوں کو کی رعایت رکھنی پڑے گی. یاد رکھیے، یوں تو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں عالم ارواح میں فرما دیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے پکار کے کہا کیوں نہیں، ہمارا رب. اب بہت سے لوگ یعنی اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو اس قالو بلا والے میں جھوٹے ہو گئے. اللہ کو کم لوگ ہیں جو وحدہ لا شریک مانتے، اس کو رب واحد مانتے کہ جس کا کوئی شریک نہیں. زیادہ تر لوگ دنیا میں ایسے ہی ہیں. ان اکثرہم الا وہم مشرکون، ان میں زیادہ تعداد مشرکوں کی ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ نہ سمجھیں کہ زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے دنیا میں، زیادہ تعداد کبھی نہیں. مسلمانوں کی تعداد کم ہی ہے. اب مسلمان کہلانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن، دوسرے منافق. سمجھ میں آئی بات؟ منافق جو ہیں وہ ایمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اب ایک گروپ اور چلا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کا گروپ انہی مشرکوں کی طرف بڑھ گیا. اب آپ لوگ تھوڑے سے سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑے ہو مگر اللہ کی امان میں ہو گیا. اللہ کی امان میں، امان میں ہونا ایسے ظاہر ہوگا کہ آپ سچے پکے سنی طویل عقیدہ بنے رہو. اور اگر کشات العائرت بین الغنمین، ادھر مسلمانوں میں بھی آ کر کے رہیں اور ادھر وہابیوں میں بھی جا کر رہیں، دونوں طرف. کبھی اس مسجد میں نماز پڑھی، کبھی اس میں پڑھی، کبھی سنیوں میں رشتہ داری کی اور کبھی وہابیوں میں گھس گئے، دیوبندیوں میں گھس گئے رشتہ داریوں کے لیے. بس یہی سے سمجھ میں آتا ہے کون امان میں ہے، کون امان سے باہر ہے. جو پکے سنی ہیں وہ بد مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کوئی تعلق نہیں رکھتے. بہت سے پیر اس وقت ایسے بھی آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی پیر کا دامن مضبوط تھامو، سمجھے، اور روزہ نماز تو بس غیر ضروری چیز ہے، موقع ملے پڑھ لو، نہیں تو کوئی بات نہیں. ہاں، سمجھ میں آیا؟ یہ پیر کا مطلب نہیں، یہ دھوکے باز کا مطلب ہے جو اس طرح ہے. پیر کا مطلب یہ ہے کہ مرید کو کی اصلاح کرے، غلطی پر ہے تو اس کو صحیح راستے پر لگائے. ذرا سوچئے کہ میرے پیر مرشد
آقا نعمت سرکار مفتی اعظم، ان کے مرید ایک سے ایک فقیر محتاج کنگال لوگ بھی، اور ان کے مرید بڑے بڑے ان کے زمانے کے کروڑ پتی لوگ بھی تھے، دونوں طرح کے مرید۔ غریب لوگ دین کے معاملے میں کچھ رعایتیں رکھتے ہیں، اور امیر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مجھے پیسہ مل گیا میں آزاد ہوں، جو چاہوں کروں۔ زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ احمد آباد ایک میمن صاحب نے جو کروڑ پتی یا کئی کروڑ پتی کے مجموعہ تھے، انہوں وہ حضرت سے مصافحہ کیا، حضرت نے ہاتھ ان کو پکڑ لیا، آپ کے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی، آپ اسے اپنی بیوی کو پہنائیے، مردوں کو حرام، یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے دے، سمجھ گئے؟ ہاں مجھے دے دیجئے تو مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جاتا۔ فرمایا کہ حضور اس میں ہیرے کا نگ ہے، کہ ارے اس میں ہیرے کا نگ ہو کہ کھیرے کا بیج ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، سونا ہے مردوں کو حرام۔ ابھی اتروایا اور کہا کہ آج سے اس کو نہ پہننا، ڈانٹ کے فرمایا۔ وہ اس بات کی رعایت نہیں کرتے کہ یہ بہت پیسے والے نذرانہ بند ہو جائے گا، اس کی پرواہ نہیں۔ کوئی نذرانہ دینے والا رزاق نہیں ہے، رزاق رب العالمین ہے، سمجھ گیا؟ ہاں اس چیز کو مت دیکھیے۔ سرکار مفتی اعظم سبحان اللہ چلتی ٹرین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، حضرت معدی صورتی علی رحمٰن نے لکھا، بہت سے بڑے بڑے علماء نے لکھا، چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ نماز ہوتی ہے چلتی ٹرین میں، اس لیے وہ جائز نہیں۔ تو آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق فلاں اسٹیشن آ رہا ہے، وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو وہ اتر جاتے پلیٹ فارم پر نماز پڑھتے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹرین چل گئی مگر نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں، اور سگنل پر جا کر زیادہ تر ایسا ہوا کہ ٹرین واپس آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، پیچھے جانے میں چلتا ہے اور آگے کو نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی عبادت جو کرے گا تو اللہ اس کی عبادت کی حفاظت کرے گا۔ آیا حفاظت اس طرح ہو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ سامان لے کر ٹرین چلی، سارا سامان لے کر ٹرین چلی گئی، آپ لوگ نماز پڑھتے رہے، یہ امتحان تھا۔ دیکھیں سامان جانے کا دکھ افسوس ہے کہ نہیں، افسوس ہے کہ نہیں۔ تو مفتی اعظم نے جب سلام پھیرا فرماتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، سامان گیا تو گیا، نماز تو بچی۔ وہ سامان پھر ملے گا، مگر وقت کی نماز چلی جاتی تو وہ کب ہوئی؟ وقت گیا ہوا وقت عطا واپس ہے، جو وقت چلا گیا وہ واپس آتا نہیں آتا۔ تو اب قضا ہی نہ پڑھتے ہو، قضا
عین ادا نہیں ہے. ہاں ادا وہی نماز ہے جو وقت میں پڑھی گئی اور اسی نماز کا مطالبہ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت سے مقید جو نماز ہے اس کا مطالبہ. اور یہ تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اگر سونے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے وقت نکل گیا تو یہ میرے والد ماجد حضور صدر الشریعہ ایک مرتبہ، یہ روایت میں نے خود نہیں دیکھی کیونکہ اس وقت میں پیدا نہیں ہوا. میرے استاد العلماء حضور حافظ الملت مدنی نے بتائی، فرماتے ہیں ہم لوگ جب اجمیر شریف میں حضرت صدر الشریعہ کی خدمت میں پڑھا کرتے تھے، اس دوران ایک مرتبہ آپ سخت بیمار پڑے. بیماری میں آپ بے ہوش ہو گئے، سمجھ گیا، اور اتنا بے ہوش رہے کہ ظہر کا پورا وقت نکل گیا. آنکھ اس وقت کھلی، ہوش میں اس وقت آئے جب عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا. سمجھ گیا آپ؟ ذرا سا اس کو پیچھے ہاں. تو پوچھا کہ ظہر کا وقت ہے تو عبد الملت فرماتے ہیں خدمت میں ہی تھا. میں نے عرض کی حضور ظہر کا وقت تو ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دار و قطار رونے لگے. رو رہے میری نماز قضا ہو گئی، میری نماز قضا ہو گئی، میری نماز قضا ہو گئی، اور روتے جا رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہتے جا رہے ہیں. حضور حافظ ملت کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور جان بوجھ کے تو قضا نہیں ہوئی، بے ہوشی میں قضا ہوئی. بے وقوف تم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک وقت میں اللہ نے حاضری کا جو دروازہ کھولا تھا وہ حاضری تو نہیں ملی، رب کے دربار کی وہ حاضری تو نہیں ملی. ذرا سوچو یہ لوگ سچے پیر، یہ لوگ سچے پیر تھے اور ان کو اللہ تعالی نے عظمت، بزرگی، کرامتیں سب کی. سمجھ گیا؟ اور بہت سے لاکھوں جنات حضور مفتی اعظم کے مرید اور ہزاروں جنات حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد، وہ ان کو پڑھاتے تھے، بخاری شریف وغیرہ اور فقہ کی کتابیں پڑھاتے تھے ان کو. ہاں، اور ہمیں یہ معلوم ہے اور میرے سامنے کی بھی کچھ بات ہے، میں اس کو نہیں بتا سکتا، مگر حضرت صدر الشریعہ میرے والد ماجد علی رحمت و رضوان جناتوں کو بھی پڑھاتے اور کوئی نظر نہیں آتا. پڑھاتے پڑھاتے ایک کونے میں سے آواز آتی، حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس پر یہ اعتراض ہو، یا اللہ یہ کدھر سے آواز آ رہی ہے. میں اس وقت سپارہ حضرت صدر الشریعہ کے پاس انہیں کی گدی پہ بیٹھ کے پڑھتا سمجھ میں آیا. ہاں، اور اس وقت اور بھی لوگ تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ نہیں، انہوں نے سنا بھی نہیں، مگر میں نے خود سنا. جب چھٹی کے بعد میں نے فلاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب بول رہے تھے اس کونے میں سے آواز آ رہی تھی، کیا بات کرتے ہو، ہم لوگوں تو آواز نہیں تھی، تمہیں چھپا ہو گیا.
تو میں نے کہا نہیں بھائی حقیقت ہے، مگر اس طرح کے واقعات مجھے بچپن سے اب تک پورے طور پہ یاد ہیں۔ جو کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے تو بچوں کو یاد ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بڑھاپے میں بھی سوچ سوچ کر کے متحیر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا بنایا، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے شاگردوں میں بھی جناتوں کی کمی نہیں تھی، بہت سے جنات تھے اور مدرسے میں سکونت پذیر تھے۔ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت والدین نے فرمایا دیکھو اس زمانے میں بجلی بتی نہیں تھی، تو میں کمرے میں بالکل اندھیرا رات کا وقت تھا، میں نے جیسے ہی قدم رکھا حافظ ملت ادھر سے اپنے گھر میں سے ادھر آ رہے تھے، میں کون کمرے میں جا رہا ہے؟ میں جاؤ مصطفیٰ اندھیرے میں کمرے میں مت جایا کرو، لالٹین ہاتھ میں لے کے جایا کرو، منع کیا کہ کہیں یہ ڈر نہ جائے، سمجھ گیا؟ اس لیے یہ فرمایا دیکھو یہاں پر بہت سے جنات رہتے ہیں، مگر میں نے سب سے یہ عہد لے لیا ہے کہ میرے ان بچوں کو کوئی تکلیف مت دینا، مگر تم لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اندھیرے میں مت جایا، وہ تکلیف تو نہیں دیں گے مگر کوئی عجیب و غریب صورت دیکھ کے آدمی گھر تو جا سکتا ہے، تو اس لیے منع فرماتے۔ بہت ان کے بھی شاگرد تھے اور مرید بھی تھے، تو یہ وہ لوگ تھے، اور حضور سرکار مفتی اعظم جس روز مرید وہ وفات پانے والے اس سے 1 گھنٹہ پہلے تھے، اکیلے کمرے میں ہیں اور اس میں بات کرنے کی آواز آ رہی، اور حضرت میں نے اپنا ہاتھ حضور سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں یہ آواز آتی تھی، تو جناتوں نے دیکھ لیا کہ اب ان کے جانے کا وقت ہے، جس کو آج مرید ہونا جلدی سے ہو جائے ورنہ بعد میں روئے گا۔ الحمدللہ میں تو اس وقت مرید ہوا ہوں کہ شاید اب اتنی لمبی عمر کا کوئی مرید نہ بچا ہو۔ سن 48 میں مرید ہوا، 52 سال ادھر 21 سال ادھر، جوڑو کتنا ہوا؟ 48 سن 48 میں مرید ہوا، اتنی پرانے مرید میں نے الحمدللہ سرکاری مفتی اعظم کی بہت خدمت کی، بڑی دعائیں بھی کی، میں نے سرکار سے کچھ اجازتیں مانگی، بلا تکان سب اجازتیں، میں نے عرض کی مجھ سے سرکار یہ حدیث کی بہت ساری کتابیں لایا، ہر کتاب میں سے ایک حدیث اول کی ایک آخری پڑھ دی کہ سناتا ہوں، یہ ہدایہ بھی لایا، اس کا اول اور آخری پڑھ کر سناتا ہوں، میں یہ فلاں کتاب لایا، سب ایک ایک پڑھ کر کے، رمضان کا مہینہ تھا، رات کو سب زیارت کرنے والے اپنے مزار شریف میں رہتے تھے، سمجھ گئے؟ ہاں اب میں اکیلے اور حضرت بھی، میں نے سب حضور
ان سب کو میں نے پڑھ کر سنا دیا. اب اعلیٰ حضرت نے جس طرح آپ کو اجازت دی بالکل اسی طرح مجھ کو بھی اجازت دی. سرکار نے مجھے اجازت دی. اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، دیر تک دعائیں دیتے. سبحان اللہ. وہ ان دعاؤں کی برکتیں اب میں پاتا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں. الحمدللہ حضور سرکار مفتی اعظم کی ایک شان تھی. آپ نے مجھ کو خلافت بھی عطا کی اور میں نے مانگی نہیں. اور تو بہت سی اجازتیں مانگی مگر یہ مانگا نہیں میں نے. تو حضرت نے مجھے اجازت خلافت مرحمت کر دی. الحمدللہ. اس لیے اب میں آپ کے سامنے یہ سب بیان کرنے کے بعد ایک بات کہتا ہوں کہ یہ رشتہ ہمارا اور آپ کا صرف ایمان کی بنیاد پر ہے. چاہے پوری مریدی کہو چاہے جو چاہو کہو، مگر یہ رشتہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہے. اور اگر یہ ایمان کا رشتہ کٹ گیا کسی کا تو میں اس سے کوئی تعلق نہیں. میں نہ اس کی دنیا اور نہ قبر اور نہ حشر میں اس کو پہچان پاؤں گا. سمجھ گیا؟ ہاں. اس لیے آپ سب کے سب اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بے ایمانوں سے بچ گئے. سمجھ گئے؟ ان کی صحبت آدمی کو بے ایمان بنا دیتی. ایک بات مجھے بتاؤ، ناپاک نالی بہ رہی ہے، پیشاب کی یہ کی اس کی ناپاک نالی بہ رہی ہے. ایک خوب فریش بالٹی میں آپ نے فریش پانی بھرا، اس نالی کے کنارے آپ رکھو گے؟ یہی ڈر رہے گا کہیں لڑکے کسی لڑکے نے ڈھیلا پھینک دیا تو میری ساری بالٹی کیا ہو جائے. اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ بالٹی میں سارا پانی پاک ہے اور ایک قطرہ آئے گا تو ناپاک. یہی چیز ہے. ایمان لے کر اگر کسی بے ایمان کے پاس جاؤ گے، ایک چھینٹ پڑی سارا ایمان ڈوب. سمجھ گئے؟ اس لیے اپنا بچاؤ. اور بزرگوں کی شان الگ ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. وہ تو سمندر ہیں، سمندر، اس میں کتنی نجاتیں پڑیں کچھ نہیں ہوتا. ہاں. ان کے پاس اگر کوئی تعویذ لینے آ رہا ہے، کوئی اپنی دکھڑا سنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، سب سن لیتے ہیں. سمجھ گیا؟ مگر یہ مت سمجھو کہ اس کا کوئی اثر وہ قبول کر لیتے ہیں. وہ نہیں قبول کرتے. بس یہ سمجھو تو ان کے پاس تعویذ لینے والا آ رہا ہے اور تم خود جانے. یہ دونوں میں فرق. اس لیے آپ بچو. وہ آتا ہے عقیدت لے کے، اگرچہ وہ بے عقیدہ ہے، بد عقیدہ ہے، مگر وہ عقیدت لے کے آتا ہے. آیا عقیدت لے کے چلا جائے، بس اپنا اثر چھوڑے گا نہیں، وہاں چھوڑ نہیں سکتا. اس لیے رفیقان ملت قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو پرہیزگار بنو اور سچوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. کونوا مع الصادقین، صادقین کا دامن مضبوطی سے تھامو.
ایمان اور تقوی کے بعد نجات کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ آدمی کی نجات تو ہے ایمان اور تقوی. تو اب کیوں اللہ نے فرمایا کیوں فرمایا؟ مطلب ہے تمہارے پاس ایمان ہو، تمہارے پاس پرہیزگاری ہو، پکے نمازی، مہینے بھر کے روزے نہ ہر سال، اور 13 حج کر کے بھی آ گئے، اور خوب خیرات بانٹی ہے، سب کچھ کیا، لیکن ذرا بھی اگر کوئی فرق پڑا تو شیطان ایسی ڈاڑی مارے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کھائی میں گرے. کوئی گارنٹی نہیں، رجسٹریشن کرایا ہے اپنے ایمان کا کہ نہ جائے؟ کوئی رجسٹریشن ہے؟ یہ رجسٹریشن صرف انبیاء کرام کو ملا. ان کو کوئی قتل بھی کرتا رہا تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری بات مان لو کہ نہیں مانتے، جان دے دیتے. یہ ان کی شان، ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، رجسٹرڈ. ایک روز میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیریڈ میں یہودیوں نے ایک دن میں 70 انبیاء کرام کو شہید کیا. ایک بھی ان میں سے ذرا نرم نہیں ہوئے، اپنے طریقے پر رہے. اسی چیز کو قرآن حکیم نے فرمایا وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق. حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے ان میں سے کسی نے نبی کو قتل کیا تھا؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والوں نے قتل کیا. کنہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والوں نے. مگر کیا ہوا کہ قرآن مجید نے رسول پاک کے زمانے کے یہودیوں کو کہا وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. تم لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہو. کیوں کہا؟ ارے ان کے پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا ان لوگوں نے قتل کیا ہوگا، مگر ان کو کیوں کہا جاتا؟ یہ لوگ کیوں؟ بات یہ ہے کہ ان کو یہ لوگ اپنا پیشوا مانتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو کوئی دیوبندی یہ کہے کہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کا معنی جو ہے یہ نہیں، وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ وہ آخری نبی. تو اس کو جو اپنا پیشوا مانے گا تو وہ بھی تو وہی کہیں منکر ختم نبوت ہے. سمجھ میں آیا؟ قادیانی جتنے ہیں یہ سب کافر. کیوں؟ غلام احمد قادیانی کو اپنا پیشوا. تو جن دیوبندی پیشواؤں پر کفر کا فتویٰ لگا ان کو جو اپنا پیشوا مانے گا وہ بھی کافر. بس اس لیے ان سے تعلق جوڑنا اور محال سمجھنا. اللہ تعالی آپ سب کے ایمان کی حفاظت. اس زمانے میں سب سے بڑا جرم ہے صلح کلی ہونا. بہت آسان ہو گیا ہے اس زمانے میں. عام لوگ تو عام لوگ ہیں، مولانا لوگ بھی صلح کلی ہوئے جا رہے ہیں. اللہ فضل فرمائے، بچائے، کرم میں اپنے سائے کرم میں رکھے.
آپ جو لوگ مرید ہوئے ان سب لوگوں سے میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ جس آدمی کے ایمان میں ذرا بھی شبہ ہو اس سے قریب نہ جانا. بس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.